24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, honorable teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 9 of English Grade 3. The unit title is I Am a Soldier Born to Die. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to predict a poem by looking at the given pictures. Comprehend simple questions related to the given pictures. Read the poem aloud in the class. Respond to the text post-reading to express how they take the poem. Comprehend and respond to simple questions. Recognize and understand 4-syllable words. Pronounce 4-syllable words. Recognize and write 4-syllable words. Use appropriate expressions in conversation to listen and respond to commands. Creatively comprehend the text from the book and write it in their own words. Create their own sentences of the given words. Recognize and identify 4-syllable words. Enhance the vocabulary with the words from the poem. Pen down 4-syllable words. Rearrange the letters and correct the spellings of 4-syllable words. Identify, understand, and recognize the use of hyphen. Pen down a few words on the poem in their own words. Create hyphenated sentences in their own words. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the poem. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Remind the students that they study geography of Pakistan in social studies, and in that they study about its neighboring countries. Ask the students what the line is called that divides two countries. Lead them to border as the answer. अब देखिए ऑनरेबल टीचर, ये एक पोएम है जिसका टाइटल है आई एम अ सोल्जर बॉर्न टू डाई। ज़ाहिर एक सोल्जर अपनी जिंदगी के बारे में बातें कर रहा है, तो इसीलिए हमने बात शुरू की ज्योग्राफी से, वहां से हम लेके आए बॉर्डर्स तक। अब मकसद क्या था कि बॉर्डर्स की फिर बॉर्डर्स का डिफेंस भी होना है, और डिफेंस कौन करता है? सोल्जर्स करते हैं। यहाँ से फिर बात हमने आगे लेके चल के हमने यहाँ तक लानी है कि भाई आप एक पोएम पढ़ रहे हैं जिसमें एक सोल्जर अपनी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है। सो हमने बॉर्डर की बात की, एंड नाउ आस्क देम द क्वेश्चन, हु डिफेंड्स द बॉर्डर? इसका जवाब बच्चे जरूर दे पाएंगे। टेल देम that our soldiers defend the borders of the country. Also tell them that the soldiers are ever ready to sacrifice their lives while defending the borders of the country. Now tell them that they're going to read a poem titled I Am a Soldier Born to Die. Read the poem aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I am going to read it out for you. I am a soldier born to die. If I die in a war zone, box me up and send me home. Put my medals on my chest. Tell my mom I did my best. Tell my dad not to bow. Won't get tension from me now. Tell my bro to study perfectly. Key of my bike will be his permanently. Tell my sister not to be upset. Her bro will take a long sleep after sunset. Tell my nation not to cry.
because I am a soldier born to die. Honorable teacher, before we move further, let me share a few things regarding the poems, especially this poem. एक तो मैं रिपीट करूंगा उस बात को जो मैं हर पोएम को शुरू करने से पहले या उसके दौरान मैं आपसे बात करता हूँ कि आप खुद भी ऐसे पढ़ें और बच्चों को भी आप ताकीद करें कि पोएम पढ़ते हुए उसके रिदम को मेंटेन किया जाए. जब आप वर्सेस पढ़ रहे हैं तो फिर लगे कि आप पोइट्री पढ़ रहे हैं. पोइट्री कभी भी रिदम के बगैर नहीं होती. उसका जो वजन है, उसका जो राइम है, वो पेश नजर रहना चाहिए. And now another point about this poem in particular. Honorable teacher, आप इस पोएम को जरा किसी वक्त अकेले में बैठ के ना बगैर बोले बेशक आप जरा पढ़ना और आप फील करेंगे कि इसमें एक ग्लूम है, प्राइड भी है, ग्लूम भी है और फैमिली के साथ लव भी है और ये फीलिंग भी है उस सोल्जर में कि मैं तो जाने के लिए पैदा हूं, मरने के लिए पैदा. I am a soldier born to die. Ask the children to take turns reading sections of the text. That's the poem. Correct their pronunciations at appropriate timings and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Die. बस इसमें यही एक खास बात है इसमें कि हमने आई की साउंड पैदा नहीं करनी. आय कहना है, डाई जैसे माय है, बाय है, वाय है. दिस इज डाई. वॉर और साउंड है. वही बात के बच्चे को अगर नहीं मालूम, उसको बताया नहीं गया पहले से, तो फिर वो वार भी पढ़ सकता है. वाव झुकने के मानी. इट्स अ वर्ब. बाव इससे मिलता जुलता जो मानी जो लफ्ज है वो जिसके मानी है कमान, बाव एंड एरो जिसमें होता है. वोंट, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वुड नॉट बट इट्स प्रोनाउंस्ड एज वोंट. परफेक्टली सिवाय इसके के पी पर स्ट्रेस है. देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस वर्ड. परफेक्टली. क्राई वही सेम साउंड, आई माय बाय वाली. क्राई नहीं कह सकते इसको, क्राई. It's oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 95 and SLO is number 9. Rashid. Assalamu alaikum, Akmal. Wa alaikum assalam, Rashid. You seem very happy today. Akmal. Yes, I just had an interesting chat with my cousin. Rashid. Oh, chatted online. Akmal. Yes, internet has made it possible. We can contact our friends and relatives anywhere in the world. It also helps us in our studies. One can Google and find answers to their questions. Rashid. Yes, it is a great facility and a necessity of today. Akmal. You're right. It also provides us different types of entertainment. We can play games, watch and listen to music, cartoons, movies, news, etc. Rashid. Exactly. It has so much to offer that we can never get bored. Akmal. Yes, you are right. It's getting late. I have to go. Allah Hafiz. Rashid. Allah Hafiz. Let's come to vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Zone, an area with a particular feature of use. use, चूंकि यहाँ नाउन के तौर पर इस्तेमाल. जोन बड़े इसके इस्तेमाल हैं बहुत सारे, लेकिन मानी बहरहाल यही है कि एक खास एरिया जिसको आप मखसूस कर दें किसी खास काम के लिए. लेकिन इसका ब्रॉडर यूज भी है. मसलन जिस इलाके में जंग हो रही हो हम उसको कहते हैं वॉर जोन. वी ऑल्सो से समटाइम्स दिस इज अ जोन ऑफ पीस. बॉक्स अप. बॉक्स अप के मानी वैसे तो है कि किसी चीज को किसी बॉक्स में डाल देना. टू पुट
in a box. لیکن اس پوئم میں اسے خاص معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. باکس اپ، یہ چونکہ پوئم ہے I'm a soldier born to die، تو تابوت میں ڈالنا. تابوت میت کو قبر میں اتارنے سے پہلے تابوت میں ڈالا جاتا ہے. میڈلز، تمغے، آپ بچوں کو بتائیں کہ وہ لائیو بھی بعض اوقات دیکھتے ہیں، جیسے 23 مارچ کی پریڈ ہوتی ہے، یا وہ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، یا وہ وار موویز میں دیکھتے ہیں کہ کسی فوجی نے اپنے سینے پر یونیفارم میں بہت سارے میڈلز سجائے ہوتے ہیں. دیز آر کالڈ میڈلز. باؤ، جھکنا. دیکھا میں نے ذکر کیا تھا باؤ کے دوسرے معنی ہیں کہ وہ جو کمان ہے، تیر کمان میں، بٹ ایز اے ورب اٹ مینس جھکنا. باؤ ڈاؤن. برو، یہ انفارمل ورڈ ہے بردر کے لیے جو استعمال ہوتا ہے. برو، پرفیکٹلی، بہت اچھے طریقے سے، بہت عمدہ طریقے سے، جس میں کوئی کمی نہ ہو. اب یہاں ایک اور بات میں آپ سے گزارش کر دوں آنریبل ٹیچر کہ آپ نہ بہانے کی تلاش میں رہا کریں، موقع کی تلاش میں رہا کریں. ایک ورڈ آپ اس کے میننگز بتا رہے ہیں یا اس کا پروننسیشن بتا رہے ہیں، تو اس کے جو باقی اس سے اسی لفظ میں سے نکلے ہوئے یا جس لفظ میں سے کوئی خاص لفظ نکلا ہوا ہو، تو جو باقی ڈیریویٹیوز ہیں آپ ان کا ذکر ضرور کرنا، اس لیے کہ ہم بات کر رہے ہیں ووکیبلری. اب یہ جو لفظ پرفیکٹ ہے، بیکاز اوریجنلی the word is perfect، اور لائک اس سے پہلے ہم نے ایک چیپٹر میں ٹینسز کی بات کی، اور ٹینسز میں پھر one of the tenses was perfect، present perfect، past perfect and future perfect. جس میں ہم نے یہ بات کی کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی کام پورا ہو چکا ہے، پورا مکمل. یہی سینس ہے پرفیکٹ کی، سب سے اچھا، نہایت اچھا، بہت اچھے طریقے سے کیا گیا کام. ہم پرفیکٹ کہتے ہیں. اب میں بات کر رہا ہوں بیسیکلی کہ آپ موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور پرفیکٹ لفظ جب آپ بات کر لیں پھر آپ بتائیں کہ دیکھیں پرفیکٹ سے پھر پرفیکٹلی بنتا ہے، اور اس سے پرفیکشن بنتا ہے. اب پرفیکٹ ایڈجیکٹو ہے، پرفیکٹلی ایڈورب ہے، پرفیکشن ناؤن ہے، اور ایک اور لفظ اس سے بنتا ہے پرفیکشنسٹ. دیکھا، یعنی یہ تو ارادے کی بات ہے نا آنریبل، کہ آپ نے ایک لفظ کے حوالے سے بچوں کو 3 اور ورڈز دے دیے: پرفیکشن، پرفیکٹ اور پرفیکشنسٹ. اپسیٹ، انہیپی، پریشان، اور سن سیٹ، سورج غروب ہونے کا. چونکہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا اگر انالائز کر کے بتائیں بچوں کو، انہیں ایک سینٹنس کا حوالہ دیں کہ the sun sets in the west، سورج مغرب میں غروب ہو، اور سن اور سیٹ کو ملا دیا تو نون بن گیا، اور یہ ہو گیا سن سیٹ، سورج غروب ہونے کا وقت. won't، شارٹ فارم آف will not اور would not. would not کی ویسے wouldn't ہوتا ہے، یعنی WOULD پھر T ساتھ اپوسٹرفی کے ساتھ. I am، شارٹ فارم آف I am، یہ شارٹ فارم ہے اور اس کے پروننسیشن میں فرق پڑتا ہے، بیکاز شارٹ فارم کو آپ پڑھیں گے پھر I am. Let's come to grammar now. Its use of hyphen. It's at page 98. SLO is number 16. ہائفن پہ اس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن ایز آئی یوزلی سے کہ آپ نے ریڈ می کی مدد سے بچوں کو ایکسپلین کرنا ہے. ریڈ می کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے لیے چونکہ وہ کتاب میں موجود ہے تو انہیں اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. So tell the students the various uses of hyphen. A hyphen is a punctuation mark that's used to join words or parts of words. پہلے تو آپ اس کو یہ جو علامت ہے، آپ اگر اپنے موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے کی پیڈ پر جائیں تو وہاں آپ کو ہائفن ملے گا، لیکن ہائفن اور ڈیش میں فرق ہے. یہ آپ بچوں کو بتا دیں، چونکہ ظاہر ہے وہ کلاس 3 میں ہے، اب وہ
کمپیوٹر پہ کام شروع کر دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ کچھ ٹائپ شاید بھی کرنے لگیں تو ان کو ڈیش سے واسطہ پڑے گا. آپ یاد رکھنا اور بچوں کو بھی بتا کہ ہائفن ایک علامت ہے, اسی کی مدد سے ڈیش ٹائپ ہوتی ہے. دیٹ از 3 times, ڈیش از 3 times لانگ آف دا ہائفن. یعنی اس پہ خیر مختلف اوپینینس ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ 2 دفعہ ٹائپ کریں گے ہائفن کو تو وہ ڈیش بن جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 دفعہ آپ ٹائپ کریں گے تو وہ ڈیش بن جائے گی. Few important points to remember hyphen کے معاملے. Use a hyphen to join 2 or more words serving as a single adjective before a noun. Noun سے پہلے ایک single adjective کے طور پر وہ استعمال ہوگا. For example, well known author ہے نا, تو author noun ہے اور well known adjective ہے. تو یہ جو adjective ہے well known, یہ 2 ورڈ سے بنا ہے, ویل اور نون سے. یہاں آپ ہائفن ڈالیں. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں آنریبل ٹیچر کہ یہ ہر کیس پہ اپلائی نہیں ہوگا. اس لیے میری اگین اینڈ اگین آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی چیزوں کو ویریفائی کرتے ہیں, کنفرم کرنا چاہتے ہیں, تو اب دیکھیں نا ایڈجیکٹو بنائیں گے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ ہائفن استعمال نہیں ہوگا. تو بیسٹ سورس ٹو نو ویدر a hyphen should be used between 2 words or not is the dictionary. Dictionary استعمال کرنا, آپ کنسلٹ کرنا کبھی بھی مت بھولیے. The second example is a one-way street. A one-way adjective ہے, street noun ہے, تو اس سے پہلے one-way جو ہے وہ hyphenated ہے. Use a hyphen with compound words. یہ اس کا بھی پہلے گنتی کے معاملے میں ذکر آیا تھا. کارڈینل نمبرز اور آرڈینل نمبرز کہ بھی آپ 46 یا 46th لکھیں گے تو ہائفن ہوگا. 63 یا 63rd لکھیں گے تو ہائفن ہوگا. Use a hyphen with the prefixes x meaning former, self, all with the suffix elect between a prefix and a capitalized word, and with figures or letters, self-control, t-shirt. Use a hyphen to divide words at the end of a line if necessary, and make the break only between syllables. Preference, selling, individualist. اس کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں آنریبل ٹیچر. یہ جو آخری یوز ہے ہائفن کہ آپ چاہے ہاتھ سے لکھ رہے ہوں یا کمپیوٹر پہ کمپوز ہو رہا ہو, تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لائن ختم ہو رہی ہوتی ہے مارجن سے پہلے اور آپ پورا ورڈ نہیں لکھ پاتے. آخر میں, لائن کے آخر میں آپ کو وہ لفظ بریک کرنا پڑ رہا ہے. تو بریک کرنے کی بھی ایک شرط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بریک کر رہے ہیں, فرض کرو کسی ورڈ کو 2 حصوں میں بریک کر رہے ہیں, ایک اس لائن کے آخر میں آئے گا اور ایک حصہ اگلی لائن کے شروع میں آ جائے گا. تو آپ پہلی لائن کے آخر میں جو حصہ آئے گا اس کے بعد آپ ہائفن ڈالیں گے. اب اس میں رول یہ ہے کہ ہائفن سے پہلے کم از کم ایک پورا سلیبل ضرور ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی حساب ہی نہ رہے اور بغیر کسی اصول کے آپ اس کو بریک کر رہے ہیں ورڈ کو. Tell the students the difference between a hyphen and a dash in word processing. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. It's writing now. Describing the poem in own words. It's page 99, SLO 17. Elaborate the poem orally in simple English. And tell the students to describe the poem in writing. Poem کو describe کرنا ہے. Then check their work in due course. آپ خود ظاہر نہیں کر سکتے کہ اس کو الیبوریٹ کر کے اس کا جواب بھی دیں. بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ الیبوریٹ کرنا ہے نا. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.